وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن کو ہم نے شفا بھی بنایا اور رحمت بھی بنایا۔ آپ قرآن مجید کو جس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ مقصد پورا کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس وقت بھی رحمت کے فرشتے قرآن مجید سننے کے لیے آتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت تھا، اپنے گھر میں یہ چیئر دے دیں، بات ہے چیئر پڑی ادھر، چلیں ٹھیک، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب میں تلاوت کرتا تھا تو آسمان پہ روشنی صاحبان نظر آتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت بند کرتے تو وہ روشنی صاحبان ختم ہو جاتے تھے۔ کہتے صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا سارا واقعہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی وہ تو اللہ کے فرشتے تھے جو قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اگر تو صبح تک قرآن کی تلاوت کرتا رہتا حتیٰ کہ صبح کا سورج طلوع ہو جاتا تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ پتہ چلتا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ قرآن مجید صرف مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے نہیں آیا، دلہن کے اوپر قرآن مجید رکھنے کے لیے نہیں آیا، تعویذات بنا کے لٹکانے کے لیے نہیں آیا، اور اسی طرح کہ گھر کے کسی کونے میں قرآن مجید کو رکھ دیں، کئی مہینے کئی سال ہم قرآن مجید کو دیکھتے نہیں، کھولتے نہیں، LCD روزانہ آن کرتے ہیں لیکن قرآن روزانہ نہیں کھولتے۔ تو گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں، برکت ہوتی ہے۔ برکت کے لیے سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ آل عمران پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، ترتیب سے ایک طرف سے قرآن مجید شروع کریں، ڈیلی جتنا پڑھ سکتے ہیں، 1 رکوع 2 رکوع 5 رکوع 1 سپارہ ربع نصف، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور گھروں میں جتنے بھی غیر شرعی معاملات ہیں، تعویذات پڑے ہوئے ہیں، کیل لگائے گئے ہیں، تصویریں رکھی گئی ہیں، میوزک ہے، ان چیزوں کو گھروں سے نکال لیں۔ گھروں میں اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت لگائیں، اور اسی طرح معمول بنائیں کہ جب بھی گھر میں جائیں گھر میں جا کے اونچی آواز سے سلام کریں۔ کمرے میں جاتے ہیں، کمرے میں بے شک کوئی نہیں لیکن پھر بھی سلام کریں۔ ایک کمرے میں آپ جاتے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی خناس میں سے کوئی شیطان جن کوئی بیٹھا ہے آپ کو اذیت دینے کے لیے، آپ سلام کریں گے تو اللہ کے فضل سے وہ شیطان جن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب بھی ملو سلام کرو۔ مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب بھی مسلمان کو ملے یسلم علیہ اذا لقیہ، اس کو سلام کرے۔ صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے آ کے سلام کہی، السلام علیکم۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے آ کے سلام کہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تیسرا شخص آیا، اس نے آ کے سلام کہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جس نے پہلے سلام کہی تھی السلام علیکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 نیکیاں دی ہیں، اور جس نے سلام کہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو 20 نیکیاں دی ہیں۔ جس نے سلام کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو 30 نیکیاں دی ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ سلام کریں تو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں دیتے ہیں۔ گھروں میں جب سلام کریں گے تو گھروں میں جنات کے اثرات نہیں ہوں گے، شیاطین جنات گھروں سے بھاگ جائیں گے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھیں، گھر سے باہر جائیں، کسی کام میں جائیں تو دعا پڑھ کے گھر سے جائیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب گھر سے نکلتے وقت جو شخص دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو جنات دوسرے جنات کو کہتے ہیں، اس کا ہمزاد جنات کو کہتا ہے کہ آج آپ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس نے ایسی دعا ایسی کلمات پڑھے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں، صبح شام کے اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صرف دم کے اوپر ہی توکل نہ کریں، خود بھی پڑھائی کریں، اذکار کریں، دم بھی کروائیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام کریں.